بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی قال الصلاة علی وقتها الی آخر الحدیث متفق علیہ۔ یہ بخاری کی 527 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کس عمل سے محبت ہے، کیا پسند کرتا ہے؟ تو کہا کہ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اب وہ چاہے فجر ہو یا کوئی بھی ہو۔ کچھ لوگ دوسری نمازوں میں ٹائم پہ رہتے ہیں، فجر میں غائب، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ ثم ایٌ، پھر کون سا؟ تو کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک اور ان کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا۔ نمبر 3، پھر میں نے کہا ایٌ؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ اب اس حدیث میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ نمبر 1، سب سے امپورٹنٹ کہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو کس چیز کی فکر رہتی تھی، ہمیں کس چیز کی فکر زیادہ ہے؟ دن بھر ہمارے دماغ میں کیا چلتا ہے وہی ہماری سوچ ہے۔ وہاں فکر کس چیز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا، کیسے مجھ سے محبت کرے گا، اس کے لیے وہ سوالات کرتے تھے، کوشچن کرتے تھے۔ انسان جس چیز کو تلاش کرنا چاہتا ہے اسی کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ۔ اب میں 4 سال سے یہاں ہوں، ایک آدمی نے بھی آج تک یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ مولانا یہ بتائیے کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے؟ ہاں، دوسرے مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ جنت بڑی ہے کہ جہنم بڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ بھائی ان کی ماں کا نام کیا تھا، آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ جو کرنے کا کام ہے وہ پوچھو۔ تو پہلی چیز جو ہمیں سیکھنے کی ہے کہ ہمارے دل میں بھی کیا یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جانوں کہ اللہ کو کیا کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دوں میں۔ دوسرا، نماز کا امپورٹنس دیکھیے کہ کلمے کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے اللہ کے نزدیک تو نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ یہ وقت پہ کیوں کہا گیا؟ یہی اصل ٹیسٹ ہے۔ اب ہم کسی میٹنگ میں ہیں، دکان پہ کسٹمر آ گیا تو چھوڑ دیا، کوئی فنکشن میں چلے گئے تو وہاں غائب کر دی، نہیں۔ اس کا مطلب کہ خدا اور نماز پہلے نمبر پہ نہیں، یہ دوسرے نمبر پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایک بھی کوئی وقت ایسا ثابت نہیں ہے جس میں آپ نے نماز چھوڑ دی ہو، کبھی بھی نہیں، کوئی بھی نماز نہیں، فجر کی بھی نہیں۔ ہاں، ایک بار جو ہے جنگ کے موقع پر وہ قضا ہو گئی نماز، جنگ کے موقع پر جب جان خطرے میں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بد دعا کی ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مارے، انہوں نے ہماری نماز چھڑا دی۔ بہت تکلیف ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا امپورٹنس۔ لیکن اب ہم یہ حدیثیں جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے بچے سنیں گے تب نہ ان کے دل میں امپورٹنس پیدا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں اگر کرتے ہوئے دیکھیں گے ہمارے ماں باپ کے ساتھ تو ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے۔
اور تیسری چیز اللہ کے لیے جہاد کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے خود سے لڑنا، اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں نکالنا، ختم کرنا۔ نمبر 2، ہماری سوسائٹی جن برائیوں کی طرف جا رہی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے کوئی کچھ کمنٹ کرے، کوئی برا بھلا کہے، ملا کہے، کچھ بھی کہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور تیسرا جہاد کا جو لاسٹ لیول ہے کہ اگر اللہ کے لیے جان دینے کی بات آ جائے تو انسان جان بھی دے دے، اس کے لیے بھی ریڈی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔